ایک بار آپ کو پھر سے چلیں گے اسمبلی ہاؤس، جہاں پر اس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ اب سے چند لمحات پہلے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جس وقت وزیر اعظم عمران خان پہنچے تھے اس اجلاس کے سلسلے میں، اور تمام جو افراد وہاں پر موجود تھے انہوں نے آ کے ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان سے۔ شیخ رشید بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ خوشگوار موڈ میں عمران خان نظر آ رہے ہیں۔ تمام جو افراد ان سے ملنے کے لیے آئے ان سے کھڑے ہو کر انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، ان سے ہاتھ بھی ملائے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جو نشست ہے وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی۔ اب سے چند لمحات پہلے کے یہ مناظر ہیں، جہاں پر وزیر اعظم اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور صدر مملکت عارف الوی بھی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے تمام افراد سے مصافحہ بھی کیا اور ان سے بات چیت کی۔ آج کا یہ جو کارروائی ہے اجلاس کی، اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی بھی کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جائیں گے، جس کے بعد آج وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس ہے جو کہ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ جو اجلاس ہے یہ گزشتہ ہفتے ہونا تھا، لیکن بیگم کلثوم نواز کے انتقال کے باعث مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، کیونکہ بیگم کلثوم نواز کے انتقال کے باعث مسلم لیگ نون کے رہنما شرکت نہیں کر سکیں گے، اس کو پوسٹ پون کیا گیا تھا۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت صدر پاکستان عارف الوی پہنچ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ قومی ترانے کے بعد تمام جو افراد ہیں وہ اپنی نشست پر بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ تمام پارلیمنٹ کا یہ جو مشترکہ اجلاس ہے آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہونے جا رہا ہے، اور صدر مملکت عارف الوی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جد و جہد کی، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے یعنی اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا۔ اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں ایک نعمت عظمی رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی۔ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی
کی تھی جس کے مقدر میں. جناب نور الحق قادری صاحب سے التماس ہے کہ وہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها ونذر قبرها وعزم أجرها وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both houses assembled together. دیکھیں آپ سینئر لوگ ہیں, آج رولز الاؤ نہیں کرتا, آج رولز الاؤ نہیں کرتا, آج رولز الاؤ. کل انشاءاللہ آپ بات کریں گے, کل آپ اس پہ بات کر لیجیے. ایاز صادق صاحب آپ خود سپیکر رہے ہیں, ایک منٹ پلیز. ایاز صادق صاحب آپ خود سپیکر رہے ہیں, آپ کو رولز کا پتہ ہے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو رولز کا پتہ ہے, آپ سینئر لوگ ہیں, اسمبلی کو رولز کے مطابق چلانا ہے. تو کل آپ انشاءاللہ بات کر لیں اس کے اوپر. آپ نہیں کوئی دیکھیں رولز کے مطابق اسمبلی کو رولز کے مطابق چلانا ہے, رولز کے مطابق چلانا ہے. آج صرف پریزیڈنٹ ایڈریس ہے اور کل انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب چیئرمین سینٹ, آپ اسپیکر قومی اسمبلی, آپ کو موقع دیں گے, کل آپ اس پہ بات کریں. معزز اراکین پارلیمان, میں انشاءاللہ کل آپ کو موقع دوں گا. اور میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. آج کا خطاب نئے پارلیمانی سال کا نقطۂ آغاز ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت بنائے. معزز اراکین پارلیمان, ان ایوانوں اور راہداریوں سے میری شناسائی اس ایوان کے رکن کی حیثیت سے کئی برس پرانی ہے. مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی رہی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے یہاں بیٹھ کر جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے پوری ایمانداری اور صلاحیت کے مطابق انجام دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے رفقائے کار خصوصاً ارکان پارلیمنٹ اور ممبران صوبائی اسمبلیوں کا مشکور ہوں کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے قابل سمجھا. میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں بھی دعا گو ہوں کہ مجھے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ہمت, طاقت اور توفیق عطا فرمائے. مجھے پوری امید ہے کہ اس سلسلے میں ساتھی اراکین پارلیمنٹ بھی میرا بھرپور ساتھ دیں گے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں. معزز اراکین پارلیمان, ہمارا سیاسی نظام مختلف وجوہات کی باعث عدم استحکام کا شکار رہا ہے, مگر یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ہمارے گزشتہ 3 اسمبلیاں اپنی میعاد پوری کرنے میں کامیاب رہی ہیں. ایک سیاسی کارکن اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور بے انتہا کرپشن ہے. انتخابات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب ہم بے ایمانی سے تنگ آ چکے ہیں
اور ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں۔ کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں صاف اور شفاف نظام ضروری ہے، وہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا خوف و امتیاز اپنا کام سر انجام دیں۔ میرا ایمان ہے کہ عوام کی خواہشات کے احترام میں ہی حکومتوں کی کامیابی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عزم کیا ہے اور اس نعرے پر وہ انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں نئے پاکستان کی سب سے بڑی شناخت سادگی کا فروغ، غیر ضروری پروٹوکول کا خاتمہ اور بدعنوانیوں سے پاک نظام ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں اور ہمیں اپنے ترقیاتی منصوبوں کے بجائے قرض ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ معاشیات کے مروجہ اصولوں اور قانون پاکستان کے مطابق ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو 60% سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے، مگر پچھلے کئی برسوں سے ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بیرونی اور اندرونی قرضوں کے پہاڑ خطرناک حد تک زیادہ ہو چکے ہیں، جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنانا ہوگا اور بے جا نمود و نمائش کے لیے اسراف سے گریز اور ضرورتوں کو محدود کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر درست سمت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں قائم ہونے والی ریاست مدینہ کا ماڈل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں ہدایت کی تھی کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد مساوات، عدل اور باہمی بھائی چارے کی بنیاد پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس بات کو مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفے میں اجاگر کیا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایسے ہی پاکستان چاہتے تھے جس میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو، عوام کو بنیادی ضروریات دستیاب ہوں اور ریاست عوام کو ان کے حقوق فراہم یقینی بنائے جن کے آئین پاکستان ضمانت دیتا ہے۔ And I quote Article 38B from the Constitution of Pakistan, "The state shall provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood." And then Article 38D, "The state shall provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed or race." موجودہ حکومت کے پروگرام کے مطابق مختلف معاشی اور رہائشی منصوبوں پر کام شروع کر کے روزگار اور رہائش کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو یہی تبدیلی ہوگی اور یہی نیا پاکستان ہوگا۔ اسی نئے پاکستان میں ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے اور ہمارے بچے پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی پرامن اور خوبصورت ریاست دنیا کی تشکیل میں حصے دار بن جائیں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، قومیں مسائل سے دوچار ہو جایا کرتی ہیں اور بعض اوقات مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایسی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن زندہ اور باہمت قومیں مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتی، جواں مردی اور حوصلے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہمیں ان مسائل کا ادراک ہے۔ ہمارے کھیتوں کا دہقان ہو یا ہماری عدلیہ کے افراد، ہماری فوج کا سپاہی، سول سروس کا نمائندہ یا ہمارے قلمکار، پاکستان کے دور دراز علاقوں کا باسی ہو یا بیرون ملک رہنے والا ہمارا ہم وطن، ہر ایک شخص اپنے تئیں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جس شوق اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بہت خوش آئند ہے۔ میں حکومت وقت اور دیگر تمام جماعتوں کے لیڈران سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر موجود عوام کے جذبات اور احساسات کو دیکھتے ہوئے بہت تیزی اور جافشانی سے ملک کی سمت کو درست کریں۔ مجھے توقع ہے کہ حکومت ہر شعبے میں واضح روڈ میپ مرتب کرے گی اور صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقینی بنائے گی۔
معزز اراکین پارلیمان، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو چکا ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں پانی کی کمی کے باعث زیر زمین پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقے پانی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر بھی انتہائی مضر اثرات رونما ہو رہے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حرارت میں اضافہ اور گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ فضائی اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے شہروں کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں شجرکاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور نئے ڈیم بھی بنانے ہوں گے۔ پانی کے ذخائر کی تعمیر حکومت وقت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے عوام اور بیرون ملک پاکستانی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی اپیل کا مثبت جواب دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ دستیاب ہو سکے گا اور زر مبادلہ کی کمی پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ہمیں پانی کے ضیاع کو روکنے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں دو اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ آبپاشی کے نظام کو مزید میسر بنایا جائے اور نہروں و راجباہوں کے ذریعے پانی کے رساؤ پر قابو پانے کے لیے بھرپور اور جامع حکمت عملی تیار کر کے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ فلڈ اریگیشن کے بجائے سپرے اور ڈرپ اریگیشن کو فروغ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی مثبت تبدیلی لانا ہوگی اور پانی کے بے جا استعمال پر قابو پانا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے میں بھی میانہ رویہ اختیار کرنے اور اسراف سے بچنے کی تلقین کی۔ اس سے بہتر کنزرویشن کا پیغام کوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، پانی اور اس سے متعلقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہے کہ توانائی اور بجلی کے معاملات پر بھی فوری توجہ دی جائے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنایا جائے، لائن لاسز کم کیے جائیں اور بجلی کی چوری کا سدباب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر اور وطن عزیز کے بعض دیگر علاقے پانی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان علاقوں کا ماحول بجلی کی تیاری کے سلسلے میں قدرتی طور پر سازگار ہے۔ متعلقہ وزارتیں اور حکام دریاؤں کے بہاؤ، رن آف ریور پر بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ جہاں بھی بجلی پیدا ہو رہی ہو وہ نیشنل گرڈ سے منسلک ہو جائیں، تاکہ ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا نظام مربوط شکل اختیار کرے۔ معزز خواتین و حضرات، زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری نصف سے زائد آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی بھی آبی ذخائر میں اضافہ سے مشروط ہے۔ موجودہ حکومت نے اپنے منشور میں قوم سے اس شعبے کے ترقی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں زرعی ادویات، کھاد اور دیگر زرعی ساز و سامان کی مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور جامع پالیسی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں ماہرین اور کاشتکاروں کے ساتھ ضروری صلاح مشورے کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے۔ اراکین پارلیمان، تعلیم اور صحت کے معاملات بھی عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بعض دیگر حصوں میں اچھی اور حوصلہ افزا مثالیں سامنے آئی ہیں، لیکن آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور وسائل محدود۔ ہمیں اپنے ملک میں آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور ملک میں تعداد کے بجائے تعلیمی معیار کو عام کرنا ہوگا۔ میں اپنے میڈیا اور پارلیمنٹیرین سے چاہوں گا کہ وہ لوگ میں زچہ اور بچہ کی صحت اور چھوٹے کنبے کی افادیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں۔ خواتین کے فلاح و بہبود کے سلسلے میں ان کے لیے تعلیم، روزگار اور اعلیٰ ترین سطح سے لے کر نچلی سطح تک انہیں بااختیار بنانے کی پالیسیاں وضع کی جائیں۔ وومن ایمپاورمنٹ کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا خواب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواتین بہت محنتی ہیں، اور جو خواتین تعلیم حاصل کر چکی ہیں وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں اور قومی معاملات میں شامل کیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ملک معیشت اور معاشرے میں
ہماری معاشرتی روایات کے مطابق بلا خوف و خطر اپنے بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے مذہب اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری تقریباً 60% نوجوانوں پر آبادی مشتمل ہے۔ ہمیں ان کے لیے میرٹ، صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں۔ ان کی فنی تربیت کرنا ہوگی تاکہ وہ مناسب ملازمت ڈھونڈ سکیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان اور یقینی بنانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم انسکلڈ لیبر کے بجائے سکلڈ لیبر کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں تو جہاں وہ بہتر اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے وہاں وہ پاکستان کے لیے بہتر شناخت کے باعث بھی بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قومی ورثے کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو بھی آباد کرنا ہوگا، فنون لطیفہ کی طرف بھی رغبت دلانا ہوگی اور معاشرے کے دانشوروں کی آراء کو پالیسی سازی کے عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی نشو و نما عالمی معیار سے کہیں کم ہے۔ ہمارے بچے سٹنٹنگ کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ ان بچوں اور ان کی ماؤں کو مناسب غذا نہیں مل رہی اور ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ سماجی ناہمواری اور غربت سے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے علاقائی، معاشی اور سماجی ناہمواریوں کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمیں بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کی تعمیر و ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ آئین پاکستان میں ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ موجود ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل ہو نہیں رہا۔ میں نئی حکومت سے امید رکھتا ہوں کہ اس سوشل کانٹریکٹ کو ملک میں لاگو کریں گے تاکہ ایک نیا پاکستان وجود میں آئے۔ معزز خواتین حضرات، ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ یہ کام صرف اور صرف یکساں تعلیمی نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ملک کے طول و عرض اور خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں نظام تعلیم کو مضبوط کیا جائے۔ تعلیم کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے تجربے کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صرف حکومت کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کے ذریعے ہی تعلیم عام کی جا سکتی ہے اور اس کا معیار بہتر بنانا ہوگا۔ اس وقت ایک اندازے کے